فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خير الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے۔ کجی کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، شرارت کو۔ وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ صاف معنی سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جو بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہوتی ہیں، جن میں کسی قسم کی کوئی تعویل کی صورت نہیں بنتی۔ ایک وہ آیات ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ آیات میں بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے معنی معلوم ہی نہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں، سورتوں کے شروع میں جو ہوتے ہیں الف لام میم، حا میم عین سین قاف، یا نون یا خالی کاف۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن کے معنی کا دنیا میں اللہ کے بتائے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ آیات ہیں۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کے ظاہری معنی تو معلوم ہے، لیکن وہ آیات اپنی ظاہری معنی پر ہیں نہیں۔ جیسے اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال فرمایا یدن کا۔ یدن کس کو کہتے ہیں جی عربی میں؟ ہاتھ کو۔ اب ہم اس کا ظاہری معنی تو ہاتھ ہی ہے، جو لغتاً اس کا معنی ہے وہ ہاتھ ہی ہے، یا جیسے وجہ اللہ یا استواء علی العرش۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ظاہری معنی اگر اللہ کے لیے مراد لے تو وہ نہیں لے سکتے، کہ اللہ کا ہاتھ یہ ہمارے جیسا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جیسا ہاتھ ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس کے پیچھے کندھا بھی ہو، کندھا جس جسم کے ساتھ اٹیچ ہے وہ جسم بھی ہو۔ تو اللہ کا تو کوئی جسم نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، کیونکہ جس کا جسم ہوگا وہ کسی جگہ میں سما جائے گا۔ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد تھے اس میں وضاحت کی بھی تھی، آپ دوستوں کو یاد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کے لیے ہم جسم ثابت نہیں کر سکتے۔ عموماً ہم کہتے ہیں نا اوپر والا، آپ نے اکثر جملوں میں سنا ہوگا اوپر والی ذات جانے جی، اوپر بیٹھا ہے نا جی، یہ کہنا کفر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مختص کرنا کہ اللہ وہاں پر ہے یا اللہ اوپر ہے، مطلب اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی اشیاء ہیں، یہ جتنی بھی جگہیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے، اس کی علم و قدرت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اس کی جسم اگر ایک جگہ اگر خدا نخواستہ اس کا جسم ثابت کر دیں گے تو وہ ایک جگہ موجود ہے، دوسری جگہ پر وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے
یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ثابت ہم اللہ کے لیے نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس سے وراء البراء ہے. تو اس لیے ان آیات کے ظاہری معنی ہم مراد نہیں لے سکتے. وہ حقیقتاً کیا ہے بس لفظی ترجمہ کر کے ہم گزر جائیں گے. جیسے استواء علی العرش کا معنی یہی کیا جائے گا, یدن کا معنی یدن ہی کیا جائے گا, ید اللہ اللہ کا ہاتھ. اب وہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے. ایسے ہی وجہ اللہ کا مطلب بھی وجہ اللہ ہی کیا جائے گا. اب وجہ اللہ میں وجہ کہتے ہیں چہرے کو. اب وہ چہرہ کیسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اللہ جانتا ہے. تو اس لیے ان کے پیچھے جانا یہ جائز نہیں ہے. بس اس کو جہاں تک اللہ کے محبوب نے ہمیں ارشاد فرما دیا بس وہیں تک رہنا ہے. اس میں زیادہ اندر متشابہات کے اندر جانے کی, جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے پیچھے وہ جاتے ہیں جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے, جو اس میں شرارت چاہتے ہیں وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے جانے کی اجازت اللہ نے نہیں دی. تو بس جتنا ہے بس اتنے پر ہی ہم رہیں گے. اب اس میں دو گروہوں کا تذکرہ بھی رب نے فرمایا کہ ایک تو وہ گروہ جو اس معنی کے پیچھے جاتے ہیں, ان کے لیے رب نے پابندی فرمائی کہ آپ نے وہاں نہیں جانا. دوسرا وہ گروہ ہے جو نہیں جاتا, اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ بس وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اس سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب اس کا معنی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے, لیکن جو اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا, جو اللہ کی طرف سے تشریف لایا, ہمارا اس پر کامل یقین ہے, کامل ایمان ہے. یہ ایمان والوں کی نشانی یہاں پر بیان کی گئی. پھر ان متشابہات کا علم کسی کے پاس ہے یا نہیں, اس میں علماء محققین کی مختلف ابحاث ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس کا علم موجود ہے, کچھ کہتے ہیں اس کا علم نہیں ہے. راسخون فی العلم, اس آیت کے اندر ایک لفظ آیا راسخون فی العلم. راسخون فی العلم سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے, حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ راسخ فی العلم سے مراد وہ عالم باعمل جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے, وہ اس سے مراد ہے. جو صحیح معنی میں اس کے جو حلال و حرام کو جانتا ہے اور پھر ان پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے, اس سے مراد یہ ہے. اس سے ایک دوسرے مفسرین نے ایک مراد یہ بھی لی ہے کہ جس عالم کے اندر یہ 4 صفات موجود ہوں گی وہ اس درجے پر فائز ہوگا کہ یہ ٹائٹل جس کو قرآن پاک نے عطا فرمایا اس کے اندر 4 خصوصیات ہونی چاہیے. نمبر 1 اللہ عز و جل کا تقوی, یعنی تقوی اختیار کرنے والا جو عالم ہے وہ اس ٹائٹل پر پورا اتر سکتا ہے. نمبر 2 لوگوں کے ساتھ تواضع کرنا, عاجزی کرنا. جس عالم کے اندر غرور ہو وہ عالم جو ہے وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. عالم کا کام تو ہے کہ وہ اس کے اندر عاجزی ہو. دنیا سے زہد, دنیا کے پیچھے بھاگنے والا نہ ہو, دنیا کمانے کے لیے دنیا کے پیچھے لگا رہے, دنیا کے پیچھے لگا رہے, دنیا کی طرف جو ہے رغبت نہ کرنے والا ہو. اور چوتھی نشانی ہے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے, ہر نفس کی ہر بات کے پیچھے چل کے اس کی باتیں نہ ماننا شروع کرے بلکہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے. جس کے اندر یہ 4 خصوصیات ہوں گی وہ راسخ فی العلم کے اس درجے پر فائز ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم, جیسے ہم عموماً لگاتے ہیں نا القابات لگاتے ہیں, جی یہ علامہ ہیں, یہ مفتی ہیں, یہ حافظ ہیں, یہ جناب وہ دہر کے زمانے کے عالم ہیں, یہ خطیب اعظم ہیں. یہ ٹائٹل ہمارے دیے ہوئے ہیں. اب وہ پتہ نہیں وہ ان ٹائٹلوں پر بیچارہ پورا بھی اترتا ہے یا نہیں اترتا, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ ٹائٹل رب نے دیا ہے کہ راسخ فی العلم, یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے. یہ اس کو ملے گا جس کے اندر یہ 4 خصوصیات ہوں گی. اور پھر اس آیت کے اندر آخری بات رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ان ساری چیزوں سے نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ عقل والے. اب اگر عقل ہمیں اچھائی کی طرف لے کے جا رہی ہے تو وہ عقل اچھی ہے, اور وہ عقل جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے, اسی آیت کے اندر جو فرمایا گیا کہ جو اس علم کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی عقل کو اس کی طرف استعمال کرتے ہیں یا شیطانیت کی طرف استعمال کرتے ہیں, گناہوں کی طرف استعمال کرتے ہیں, تو وہ عقل جو ہے وہ سب سے بری چیز ہے. جیسے مثال طاقت ایک اچھی چیز ہے اگر اس کو جہاد میں کفار کے سامنے استعمال کیا جائے, لیکن وہی طاقت اگر ہم کسی مظلوم پر ظلم کرنے کے لیے گزاریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ طاقت ہمارے لیے
बुरी चीज़ है। इसी तरह अकल भी जो है अगर उससे हम दीन की बातें समझें, दीन के मामलात हमारे लिए आसान हो जाएं तो वो अकल हमारे लिए अच्छी है। लेकिन अगर उससे हम लोगों के सामने शेखी भिगाने और मतलब को इस तरह के मामलात करें जो शरीयत को मतलूब नहीं, तो फिर वो अकल हमारी जो है वो अच्छी नहीं है। अल्लाह मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज 27 रमज़ानुल मुबारक है, जुम्मतुल विदा भी है। आज से कुछ अरसा पहले इसी दिन हमारा ये प्यारा पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान जो है ये मादरत वजूद में आया। आपको अगर याद हो जब पाकिस्तान बना था तो वो 27 रमज़ान मुबारक जुमे का दिन था। तो इस माना में यूँ समझें कि पाकिस्तान की वो जो जश्न आज़ादी हम मनाते हैं, वो जश्न आज़ादी हकीकतन इस दिन को मनानी चाहिए। तो अपने बच्चों को स्पेशली जो बड़े हज़रात हैं जिनको तारीख़ पता है, नहीं पता तो उलमा से पूछा जाए तो वो पाकिस्तान की तारीख़ हमारे बच्चों को बताएं। हमारे बच्चे जो हैं वो जश्न आज़ादी के नाम पर बहुत सारी खुराफात में पड़ गए हैं, उनको बताएं कि ये पाकिस्तान किसने बनाया। ये भी एक अलग बहस है ना कि जो स्कूलों के अंदर हमें पढ़ाया जाता है कि फ़लाँ लोगों ने पाकिस्तान बनाया, हालांकि उन्होंने बनाया नहीं, उनका तो कोई किरदार भी नहीं था। किरदार जिन लोगों का था उनको बिल्कुल तारीख़ से महफ़ कर दिया गया है। तो सही तारीख़ अपने बच्चों तक पहुंचाना ये हमारे ज़िम्मे है। और याद रहे कि जो कौम अपनी तारीख़ भुला देती है वो ज़माने में तरक्की नहीं करती। तो अगर तरक्की करनी है तो अपनी तारीख़ को याद रखना पड़ेगा। अल्लाह हमें अपने इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस होकर काम करने की तौफीक अता फरमाए।